الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی کچھ معاملات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا حل بہت ضروری ہوتا ہے، اور کسی بھی علمی بحث کا مقصد سچائی تک پہنچنا اور دلائل کے ساتھ حق کو واضح کرنا ہوتا ہے، مگر سوالات کے جوابات دینے کی بجائے جب معاملات کو الجھایا جائے تو سوچنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ معاملہ ایک چیلنج، اس کا بار بار دیا جانا اور پھر اس سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ 25 جنوری کو زاہد نعمانی صاحب نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو چیلنج دیا۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے وہ چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ 1 to 1 آن لائن مکالمے کے لیے تیار ہیں، مگر 24 جنوری کو زاہد نعمانی صاحب کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آتی ہے جس میں وہ مصالحت کی بات کرتے ہیں۔ اب میں صرف ایک پیغام کے لیے آیا ہوں کہ بہت سے مصالحین درمیان میں آئے، ان میں کچھ ایسے نام ہیں کہ جن کا ہمیں بہت احترام ہے، اگرچہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جہاں بڑے بڑے وعدے لے کر بھی ہاتھ کھڑے کر گئے تو دوبارہ ایسا مرحلہ نہ آئے، دوبارہ ایسی نوبت نہ آئے، لیکن پھر کچھ ایسے نام آئے ہیں جنہوں نے بندہ ناچیز کو بہت مجبور کیا کہ آپ مصالحت کی طرف آئیں، تو ہم اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اگر زاہد نعمانی صاحب مقصد علمی گفتگو کرنا تھا تو ایک دن پہلے موقف میں تبدیلی کیوں؟ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ زاہد نعمانی صاحب نے 20 فروری کو پھر مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو دوبارہ چیلنج کیا۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے وہ چیلنج دوبارہ ایکسپٹ کیا اور فرمایا کہ ہم آن لائن 1 to 1 مکالمے کے لیے تیار ہیں۔ 20 فروری کو آن لائن مکالمہ طے تھا، مگر زاہد نعمانی صاحب نے اپنی جگہ اپنا وفد مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی مسجد میں بھیج دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آن لائن مکالمہ ہونا طے تھا تو پھر مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی مسجد میں وفد بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا اور زاہد نعمانی صاحب نے ایک دفعہ پھر چیلنج دیا۔ باقی آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے جب بھی گروہ مکفرہ آن لائن بات کرنا چاہتا ہے یا پھر کہیں بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہے، سارے راستے کھلے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ادھر تو کہا اپنے وفد بھیج دیا، مجھے دعوت دیں، بلائیں اپنی مسجد، پھر دیکھیں فقیر آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن باقاعدہ تحریری موقف ہمارے پاس بھیجیں۔ آن لائن بھیجنا ہے تو میری واٹس ایپ کر دیں، کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ میں نے جو نکات بھیجے ہیں ان میں آپ نے جو بھی مزید اضافہ کرنا وہ بھی بھیج دیں، اور پھر ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بھی آئیں، لیکن جو کچھ بیان ہوا ہے تحریری جانبین کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ اور اس دفعہ کچھ شرائط کے ساتھ زاہد نعمانی صاحب نے کہا کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اپنے تحفظات کو تحریری صورت میں پیش کریں، اس کے بعد علمی مکالمہ ہوگا۔ مگر کیا مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ان شرائط کو مسترد کیا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ میں آپ کی تمام شرائط کو قبول کرتا ہوں، میں پہلے اپنے تحفظات تحریری صورت میں آپ کے ہاتھ میں رکھوں گا۔ فیصلے کی بات کی ہے، لیکن ساتھ یہ شرط رکھی کہ بھئی آپ اپنے تحفظات کو لکھ کے لے کے آئیں، تو میں آپ کے اس چیلنج کو بھی قبول کرتا ہوں۔ جو میرے تحفظات ہیں ان کو میں لکھ کے لے کے آؤں گا، اور وہ لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھما کے تو گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد علمی مکالمہ ہوگا، بلکہ مفتی صاحب نے تو یہاں تک فرما دیا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے ادارے صراط مستقیم میں بلائیں، میں وہاں آ کر آپ سے علمی مکالمہ کروں گا۔ آپ مجھے آفیشیل طریقے سے مرکز صراط مستقیم آنے کی دعوت دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میں مرکز صراط مستقیم باقاعدہ طور پہ آپ کی دعوت پہ آپ آفیشیل طریقے سے دیں گے تو میں آؤں گا، اور ہم بیٹھ کے ان مسائل کو انشاءاللہ تبارک و تعالی حل کریں گے۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ آن لائن مکالمے کے لیے تیار ہیں۔ اب فیصلہ زاہد نعمانی صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ کیا وہ آن لائن مکالمہ کرتے ہیں یا اس بار بھی کوئی نئی شرط یا کوئی نیا بہانہ ہوگا۔ سچ ہمیشہ واضح ہو کر رہتا ہے اور یہ وقت بھی سچ اور حقیقت کو آشکار کر دے گا۔